وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت انہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فیہا ازواج مطہرات وهم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں ان سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا۔ جنتی پھل دیکھنے میں تو دنیاوی پھل جیسے ہی ہیں، لیکن ذائقہ اور لذت میں بہت اعلیٰ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جو ظاہری اخلاقی حیض و نفاس وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی دیے جائیں گے ان کو جنتوں میں پھل رزق کے طور پر، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے۔ دنیا میں وہ اس رزق سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو خوشخبری دی ہے وہ ایسی جنتوں کی ہے کہ جس کے نیچے جو ندیاں بہری ہوں گی، اور ایک فطری بات ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اونچائی پر درخت لگے ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں وغیرہ پہ اونچائی پر ہوتے ہیں، اور نیچے جو ہوتی ہیں ندیاں بہری ہوں، جس سے خود بخود جو ہے آبپاشی ہو رہی ہوتی ہے اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچتا رہتا ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہاں پر ایسے باغات ہوں گے اور ایسے پھل دیے جائیں گے کہ وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اہل جنت کی جب پہلی بار مہمان نوازی ہوگی تو ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں گے، یعنی جو دنیا میں معروف تھے، جن کو وہ دنیا میں جانتے تھے، جیسے انار، سیب، کھجور، انگور، اس ٹائپ کے جو پھل ان کو اللہ تعالیٰ میزبانی کے طور پر ان کو دیں گے۔ لیکن جب ان کے جو وہ چھلکے ان کو جب چکھیں گے نا تو تو ظاہری میں تو وہ دنیا جیسے ہی ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کریں گے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ جو دنیا میں وہ پھل کھاتے رہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ان کو ہر بائٹ میں ایک نیا ٹیسٹ آئے گا، نیا مزہ ہوگا، اور وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فیہا ازواج، ان میں بیویاں ہوں گی، مطہرات نہایت پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عربی میں ازواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے جوڑے کے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی اور دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی، اور اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی،
اور کوئی نیک مرد اس کا شریک حیات بنا دیا جائے گا، اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔